بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل پاکستان میں امریکہ کے آنے والے صدر، امریکہ میں کیا ہوگا، وہ ویسے ہی بہت خبروں کے اندر ہے. اور پاکستان میں دوسری خبر یہ تھی کہ جو ان کے پاکستان میں سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، وہ پاکستان سے جا رہے ہیں. ابھی حالیہ کون سے سفیر آتے ہیں، کب آتے ہیں، اس کے اوپر تو بات ہوگی پھر بعد میں. لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے امریکی سفیر سے متعلق ایک انتہائی غیر معمولی آرڈر یا حکم جاری کیا گیا ہے. اگر آئیڈلی بات کی جائے تو پاکستان اور امریکہ برابر کے دو ملک ہیں، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو امریکہ کے سفیر کو ایک وائس سرائے کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اور چونکہ ان کا ایک انٹرنیشنل آرڈر ہے ہر چیز کے اوپر، ہمیں تو آئی ایم ایف سے بھی پروگرام کے مسائل آ جائیں تو ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم کو یا ہمارے وزیر خارجہ کو امریکہ کال نہیں کرنی پڑتی کہ وہاں ہمارا کوئی وزیر خارجہ ہمارا فون سنے گا، نہیں، ہمیں امریکی سفیر کے پاس دوڑ کے جانا پڑتا ہے. لیکن اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے یہ ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کا آرڈر ہے. اس حوالے سے کیا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کا ایک معاملہ ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے زیر سماعت ہے. اور پاکستان کے اندر سیاستدان مختلف وقتوں پہ مختلف دعوے کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک عرصے سے اس کے اوپر کچھ ہو نہیں رہا. اب ہوا یہ کہ شہباز شریف نے ایک خط لکھا امریکی جو صدر ہیں جو بائیڈن کو، اور اس خط کے حوالے سے وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. اس چیز کو لے کے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ بظاہر وائٹ ہاؤس نے سفارتی آداب کی خلاف ورزی کی ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ شہباز شریف نے جب جو بائیڈن کو خط لکھا ہے تو امریکہ نے اس خط کا جواب دینا مناسب کیوں نہیں سمجھا. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو وزارت خارجہ کو کے حوالے سے جو انہوں نے آرڈر پیش کیا ہے، اور اس سلسلے میں وزارت خارجہ نے خود اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ شہباز شریف نے صدر جو امریکی ہیں جو بائیڈن، ان کو خط لکھا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اور اس کے بعد جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر، اس نے ایک ریمائنڈر یا یاد دہانی بھی بھیجی کہ بھائی ہم نے نا ایک وہ خط آپ کو لکھا ہوا ہے، تو اگر آپ کی نظروں سے نہیں گزرا یا کسی فائل کے نیچے دب گیا ہے یا جو بھی ہے تو ہمیں اس خط کا جواب دے دیجئے. لیکن اس ریمائنڈر کے اوپر بھی وائٹ ہاؤس سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا. تو عدالت نے وزارت خارجہ کو لکھے گئے ریمائنڈر کی کاپی بھی پیش کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ وہ بتائیے کہ ریمائنڈر کیا ہے. اچھا، اب ہو تو یہ سکتا تھا کہ وزارت خارجہ خود بھی امریکی سفیر کو طلب کرتی یا پوچھتی یا کوئی جواب طلبی کرتی، لیکن ہمیں اتنا پانی نہیں ہے اور ان کو پتا ہے کہ پھر امریکی سفیر کیا کریں گے. تو اس سلسلے میں اب ہوا کیا ہے، اس معاملے کو لے کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکی سفیر کو انکوائر کیا جائے. انکوائر کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو انکوائر کر کے وزارت خارجہ جو ہے جیسے سردار اسحاق خان صاحب کے آرڈر کے مطابق وہ اپنی رپورٹ جمع کرائے. کیا لکھا فردر، منسٹر فارن افیئرز از ڈائریکٹڈ ٹو انشور دیٹ دی US ایمبیسڈر پرماننٹ اور ایکٹنگ، یعنی یہ بھی آپ بہانا نہ ہو کہ وہ جی جا رہے ہیں ان کا سفیر تو جو وہ پرماننٹ سفیر نہیں ہے، تو ان ساتھ لکھ دیا permanent or acting in Pakistan is approached to inquire into the reasons as to why the White House has not considered it fit and appropriate to respond to the worthy Prime Minister letter in an وہ سارا کچھ انہوں نے لکھ دیا. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے امریکی سفیر سے رابطہ کریں اور ان کا جو جواب ہے وہ ریکارڈ بھی عدالت میں لے کر آئیں کہ جناب ہمارے وزیر اعظم نے آپ کو خط لکھا ہے اور آپ نے ہمیں سیریس ہی نہیں لیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس چیز کے اوپر امریکی سفیر سے پوچھنے کی ہمت کریں گے یا جج صاحب کو ٹالنے کی کوشش کریں گے کہ جج صاحب آپ ہی رہنے دیں، مہربانی کریں، ہم اس نہج تک چیزوں کو نہیں لے کر جا سکتے. ایک بات ہو گئی. دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج جناب اعجاز چوہدری صاحب کے سینیٹر جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کا پروڈکشن آرڈر تھا، اور پروڈکشن آرڈر جو ہے اس کی تعمیل نہیں ہو سکی، اور اسلام آباد پولیس کوٹ لکھپت جیل جو پنجاب حکومت کے انڈر آتی ہے اس سے ان کو واپس بھیج دیا. اور میں نے آج عظمہ بخاری صاحب کی جب پریس کانفرنس تھی تو میں وہاں موجود تھا اور میں نے وہاں پہ سوال بھی کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کل تک نون لیگ کے شہباز شریف، حمزہ شہباز نام لیے جا سکتے ہیں، یہ سب لوگ گرفتار تھے تو پروڈکشن آرڈر پہ یہ آتے تھے، اسمبلی میں پیش کیا جاتا تھا، تو اس میں تو کوئی اتنی کباہت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ میرے نالج میں نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 9 مئی کو تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا جرم اور اس قسم کی بات ہے. لیکن اب فیصل واوڈا
جو اصل حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے سارے کا سارا الزام مریم نواز کے اوپر لگایا۔ کیا الزام لگایا؟ انہوں نے کہا جی یہ جو اجاز صاحب کے پروڈکشن آرڈر کے اوپر عمل درآمد نہیں نہ ہوا، اس کی ذمہ دار مریم نواز ہیں، چونکہ پنجاب پولیس اور جو جیل کی انتظامیہ ہے وہ مریم نواز کے ماتحت ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ ان چیزوں میں نہیں پڑے ہوئے۔ چلیں ایسا ہی ہوگا کہ آپ ان چیزوں میں نہیں پڑے ہوئے۔ ہاں فیصل وابڈا نے ایک بات ضرور اور کی، ان کا جی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تاریخ بدل سکتی ہے، یہ فیصلہ نہیں بدل سکتا، فیصلے میں سزا ہونی ہی ہونی ہے۔ اچھا اب رہی بات کہ یہ جو آپ القادری ٹرسٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ سزا ہونی ہونی ہے، ویسے آپس کی بات ہے، بے شک اس کا فیصلہ اب نہ سنائیں۔ کیسے؟ کامران شاہ صاحب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے قمر زمان کائرہ، اور انہوں نے قمر زمان کائرہ سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو ملک ریاض ہیں ان کے درمیان اور برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے جس کو ہم NCA کہتے ہیں، اس کے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی وہاں پہ، کیا اس ڈیل کا لیٹر آپ نے پڑھا ہے جو بیسک ثبوت ہے؟ تو ان کا نہیں یہ لیٹر تو ہمارے سامنے نہیں تھا۔ تو کامران شاہ نے پھر کہا کہ آپ اس کے بغیر سزا کیسے سنا سکتے ہیں؟ لیکن اصل خبر کیا ہے؟ عمران خان نے آج اپنا پیغام جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے القادری ٹرسٹ سمجھایا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کو کل 13 جنوری کے حوالے سے خصوصیات کے۔ عمران خان نے القادری ٹرسٹ کے حوالے سے کیا میں ذرا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی القادری ٹرسٹ کیس کا آغاز تب ہی ہوا تھا جب حسن نواز شریف نے 9 ارب روپے کی پراپرٹی 18 ارب میں ملک ریاض فیملی کو بیچی اور NCA نے مشتبہ ٹرانزیکشن پر کارروائی کا آغاز کیا۔ NCA نے ہی ان سے سوال کیا کہ یہ جائیداد دگنی قیمت پر کیوں فروخت کی گئی؟ سب سے پہلے تو نواز شریف اپنے بیٹے کا جواب دے کہ 9 ارب روپے اضافی کس طرح ان کے بیٹے نے ملک ریاض سے حاصل کیے۔ جہاں تک ہمارے دور میں کابینہ کی حوالے سے ذمہ داری کا تعلق ہے تو یہ رقم براہ راست NCA نے ملک ریاض فیملی کے ذریعے پاکستان منتقل کی تھی اور ہمارا فرض صرف مخفی یعنی خفیہ رکھنے کے اس معاہدے کو برقرار رکھنا تھا، اور ہم نے پاکستان کے فائدے کے لیے منظوری دی کیونکہ اس سے پہلے ایک ساتھ پاکستان میں اتنی رقم کبھی نہیں آئی تھی۔ یعنی جو کامران شاہ سوال کر رہے تھے، بھائی یہ ان کا آپس میں معاہدہ تھا اور اس معاہدے کا پاکستان کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا اتنی تعلق تھا بھائی یہ معاہدہ ہم نے جو بھی معاہدہ کیا ہے NCA نے اور ملک ریاض نے باہر نہیں آنا چاہیے۔ ان کا ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے، ہمیں تو پیسے چاہیے، پیسے آ رہے ہیں۔ آگے عمران خان نے لکھا کہ القادری ٹرسٹ کا اس رقم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ٹرسٹ تو اس رقم کی آمد سے 1 سال قبل ہی قائم ہو چکا تھا اور اس کا مقصد صرف اور صرف دور دراز کے طلباء کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دے کر ان کے لیے علم کی شمع روشن کرنا تھا۔ القادری ٹرسٹ سے مجھے یا بشرا بی بی کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ٹرسٹ شوکت خانم اور نمل کی طرز پر ایک فلاحی ادارہ ہے، اس کو اگر بند بھی کر دیا جاتا ہے تو یہ رقم ان افراد کو واپس جائے گی جو اس کے ڈونرز ہیں۔ مجھے اس رقم سے کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ اور عمران خان نے آج پھر ڈیل کے حوالے سے کہا کہ میں واضح کر دوں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، چاہے جو بھی حربے استعمال کر لیں۔ میں کوئی نواز شریف نہیں ہوں جس نے اپنے اربوں کے کرپشن کیسز معاف کروائے ہیں۔ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے اور میں اپنی قوم کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔